السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ یہ شہر طلسمات ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ پہلو میں کھڑا شخص منافق ہے یا دوست؟ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ زندگی کے اس لیول سے گزرنے کے بعد بھی یہ اندازہ نہیں لگا پاتے کہ کون دوست ہے اور کون دشمن۔ وہ کہتے ہیں نا کہ غلط وہ نہیں ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ بدل جائے، بلکہ غلط وہ ہے جو وقت بدلنے اور گزرنے کے بعد بھی وہیں ٹھہرا رہے اور خود کو بدلے نہ، یعنی اپنے برے وقت سے کچھ نہ سیکھے، یہ نہ سمجھ سکے کہ کون اپنا ہے اور کون اپنا نہیں، یہ نہ جان سکے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ لائف از آل اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ۔ جتنی جلدی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی اتنی ہی شارپ اور تیز گروتھ ہوگی، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ویژن اور ڈائریکشن کلیئر ہو اور پرسسٹنٹ انڈرسٹینڈنگ ہو، اور یہ چیز آپ کو ڈیپ نالج اور ڈیپ انالائسس کی طرف لے جاتی ہے، اور ہر ڈیپ انالائسس آپ کے لیے ملٹیپل اپرچونٹیز کو کریٹ کرتی ہے۔ پھر آپ کی آنکھیں اور دماغ وہاں پر بھی اپرچونٹیز اور راستہ نکال لیتی ہیں جہاں پر کسی عام انسان کو راستہ نظر نہیں آتا۔ اینڈ دس از کالڈ آل اباؤٹ لائف ایکسپیرینسز، اسٹڈی، نالج پلس اپلیکیشن اینڈ رسک۔ کسی سے دوستی کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ یہاں پر خلوص اور نیت کی بات ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی کہانی شیئر کروں گی کہ ایک اونٹ اور ایک گیدڑ میں بہت گہری دوستی تھی، اور دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہتے تھے اور کھانے پینے کا پروگرام بھی ایک ساتھ ہی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے خربوزے کھانے کا پروگرام بنایا، جبکہ خربوزوں کا کھیت دریا کے دوسری جانب تھا۔ اب یہاں گیدڑ نے اونٹ سے کہا کہ دوست، تم تو دریا کے دوسرے کنارے پر چلے جاؤ گے، مگر میں کیسے جاؤں گا؟ اونٹ نے جواب دیا، فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دوسری جانب لے جاؤں گا۔ دونوں دوست ندی کے دوسری جانب پہنچ گئے اور خربوزے کھانے لگے۔ اب گیدڑ کا چونکہ پیٹ بہت چھوٹا تھا، اس لیے جلدی بھر گیا۔ اس نے کھیت کے کنارے بیٹھ کر چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ اونٹ نے گیدڑ کی بڑی منت سماجت کی کہ دوست ایسا نہ کرو، ایک تو ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا، اور دوسرا تمہاری آواز سن کر کہسان آ جائے گا اور میری خوب پٹائی کرے گا۔ مگر گیدڑ نہ مانا اور کہنے لگا، میں عادت سے مجبور ہوں، اگر میں کھانا کھانے کے بعد نہ چیخوں تو پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گیدڑ شور مچاتا رہا اور اس کی آواز سن کر کہسان اور اس کے بیٹے لاٹھیاں لے کر پہنچ گئے۔ گیدڑ تو جھاڑیوں میں چھپ گیا، مگر اونٹ کو انہوں نے بہت مارا۔ مار کھانے کے بعد جب اونٹ دریا کے کنارے پر پہنچا تو گیدڑ پہلے سے وہاں پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گیدڑ پھر اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ جیسے ہی وہ دریا کے درمیان میں پہنچے، اونٹ نے پانی میں غوطہ لگانا چاہا۔ گیدڑ نے کہا، دوست یہ کیا کرتے ہو، میں ڈوب جاؤں گا، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ اونٹ نے جواب دیا، دوست اگر کھانا کھانے کے بعد میں نہ نہاؤں تو پیٹ میں شدید درد ہونے لگتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے غوطہ لگایا۔ گیدڑ تیز لہروں میں بہہ گیا اور چند غوطے کھانے کے بعد ڈوب گیا۔ ویورز، کبھی کبھی سزا کے طور پر بدلہ بھی لینا چاہیے، تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے وہ انسان یا دوبارہ سے وہ دشمن جو دوست کے روپ میں آپ کو ملتا ہے وہ سیم حرکت یا سیم اسٹریٹجی کو اڈاپٹ نہ کرے، اور اسے دوبارہ سے ایسا موقع نہ ملے کہ وہ آپ کو کسی غلط ڈائریکشن پر لے جائے یا آپ کے ساتھ کچھ برا کر سکے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرے ہم اس سے اچھے طور پر پیش آئیں یا پھر ان سے کنارہ کر لیں۔ اس طرح اللہ دوسروں کے دلوں میں ہماری محبت بھی ڈال دیں گے۔ ویورز، ہم سب کی لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں، یا پھر ان دونوں قسم کے انسانوں کا ہم سامنا کرتے ہیں، یا پھر اچھے اور برے دونوں قسم کے حالات سے ہم گزرتے ہیں۔
مگر غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک برے ایکسپیرئنس کے بعد سب کو برا سمجھنے لگتے ہیں، یا پھر ہم پاسٹ کے اس ٹراما اور ٹریجڈی سے نکل نہیں پاتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم ماضی سے نکل نہیں پاتے؟ کیونکہ ہم ماضی کو ہی اپنی زندگی تصور کر لیتے ہیں اور یہ قبول کر لیتے ہیں کہ بس اب ہماری زندگی ختم ہو گئی، لیکن یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ ہم انسان یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس میں ہمیں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ اور دونوں قسم کے حالات ملتے ہیں۔ جیسے کھانوں میں کھٹا، میٹھا، ترش، تیکھا، پھیکا، ٹھنڈا، گرم محسوس ہوتا ہے، ویسے ہی زندگی کے بھی بہت سے رنگ اور ذائقے ہوتے ہیں۔ ہر ذائقے کو چکھ کر اپنا ایک پوائنٹ آف ویو اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں، کیونکہ زندگی ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس سے گزر کر ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ جو جتنی جلدی زندگی کو سمجھ جائے گا، اس کائنات کے راز اتنی ہی جلدی اس پر کھلنے لگیں گے، اور اگر ہم پہلی ہی پزل پر سٹک ہو جائیں گے تو سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ لیول پر کیسے جائیں گے؟ اس لیے ہماری زندگی میں جو برے لوگ آتے ہیں انہیں دل سے معاف کر دیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم کسی اور کو معاف کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل ہم خود کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، اور معاف کرنے کا یہ عمل ہمارے دل میں اٹھنے والی بدلہ لینے والی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور جب ہم پیور ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں اچھے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے لگتے ہیں، ہم آگے بڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو آگے چل کر کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانے میں ہماری بہت مدد کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ خود اپنے مددگار بن جائیں اور اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں، تبھی آپ کسی اور کے خلوص اور محبت کو دل سے قبول کرنے کے قابل بن جائیں گے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ زندگی کے 3 فیزز ہیں، یا 3 لیولز کہہ لیں، جن کا عام طور پر زیادہ تر ذکر پایا جاتا ہے۔ وہ ہے بچپن، جوانی اور بڑھاپا، اور ان میں سے جوانی والا فیز زیادہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس لیول پر انسان زیادہ فلیکسیبل ہوتا ہے، اور اسی فیز پر انسان پر کائنات کے بہت سے راز کھلتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جوانی کی عبادت کو زیادہ اہمیت کے حامل قرار دیا ہے۔ ویورز، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔